جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کا یہ لاسٹ چیپٹر ہے، کتاب التوحید۔ تو اس کا ٹائٹل انہوں نے کیا دیا؟ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہم۔ کتاب التوحید یعنی توحید کا بیان اور جہمیہ کا رد۔ ٹھیک ہے، تو جہمیہ بیسیکلی جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے۔ تو جہمیہ نے اسماء کا بھی انکار کیا، صفات کا بھی۔ اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کے بھی قائل نہیں ہے اور کسی صفت کے بھی قائل نہیں ہے۔ پھر جہمیہ کے بعد معتزلہ آتے ہیں، جنہوں نے اسماء کا تو اعتراف کیا لیکن صفات کا انکار کیا۔ جہمیہ نے اسماء و صفات دونوں کا انکار کر دیا، معتزلہ نے اسماء کو مان لیا، صفات کا انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد اشاعرہ ماتریدیہ پیدا ہوئی ہے۔ یہ تو خیر امام بخاری کے بعد کے ہیں نا، اشاعرہ ماتریدیہ۔ لیکن معتزلہ وغیرہ پہلے کے ہیں، جہمیہ اور معتزلہ۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ نے کیا کیا کہ انہوں نے اسماء کو بھی مانا، اور صفات میں سے اشاعرہ نے 7 صفات کو مانا اور ماتریدیہ نے 8 کو، بعض نے 9 کو بھی مان لیا۔ محدثین کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ تمام اسماء اور صفات کو مانا جائے۔ اب ماننے سے کیا مراد ہے اس کو ہم آگے پھر ڈسکس کریں گے۔ ماننے سے مراد یہی ہے کہ ایز اٹ از مانا جائے، جیسا کہ یہ کتاب و سنت میں آئی ہیں۔ ہاں ظاہری بات ہے، مسلمانوں میں یہ فرقے پیدا ہوئی ہے نا، مسلمانوں میں ہی پیدا ہوئی۔ معتزلہ بھی مسلمانوں میں ہی تھے۔ توحید کے حوالے سے آپ کہہ لیں کہ مختلف اپروچز تھیں، کچھ ایسی تھیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیویٹڈ تھیں، جیسے آج بھی توحید کے حوالے سے کچھ اپروچز ایسی ہیں کہ جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ ڈیویٹڈ ہیں، صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی تھیں، تو پھر ائمہ نے پھر اس کا رد کیا کتاب و سنت سے کہ توحید کی یہ اپروچ یہ درست نہیں۔ اچھا، وہ بھی یہ سارا کام توحید کے نام پہ کر رہے تھے۔ معتزلہ کو اب دیکھیں نا، انہوں نے پورا ایک استدلالی نظام کھڑا کیا نا۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ صفات مان لیں گے، آپ کہیں گے اللہ بھی سمیع بصیر ہے، بندہ بھی سمیع بصیر ہے، اس کا مطلب ہے مشابہت ہو گئی، مشابہت کا مطلب ہے شرک ہو گیا۔ تو وہ توحید کی بنیاد پہ یہ ساری صفات کا انکار کر رہے تھے، یعنی یہ توحید کی ایک ان کی انٹرپریٹیشن تھی، یا توحید کے حوالے سے ان کا ایک نیریٹو تھا، غلوف پہ مبنی تھا، سیدھی سی بات ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں توحید کے حوالے سے کچھ نیریٹوز پیدا ہوئی ہے، اگر آپ نے جماعت المسلمین کا نام سنا ہو، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ جو ان کے بانی ہیں ان کی اپنی جگہ پہ ایفرٹس، کاوشیں، وہ جذبہ قابل تحسین ہے کہ آپ جو ہے نا وہ گاڑیوں میں کھڑے ہو کے لوگ کینڈی ٹافی بیچتے ہیں تو آپ لوگوں کو توحید کا درس دیں، لیکن موقف میں غلوف تھا، جس کی وجہ سے وہ پھر امام احمد بن حنبل اور بڑے بڑے ائمہ کی تکفیر کی طرف مائل ہو گئے۔ دو ہیں نا، ایک مسعود الدین عثمانی ہے اور ایک مسعود احمد بی ایس سی ہے۔ جماعت المسلمین والے مسعود الدین عثمانی ہیں، مسعود الدین عثمانی تھے۔ مطلب وہ فروعی مسائل تھے نا، اتنے بڑے مسائل نہیں تھے، اور وہ بھی وہ روایات لے کے آئے ہیں، کون سے انہوں نے اپنا موقف بیان کیا امام احمد بن حنبل نے۔ تو سماع موطا کے حوالے سے امام احمد بن حنبل کہ قبر میں مردے سنتے ہیں، کچھ روایتیں لے کے آئے مسند احمد میں، آپ ان روایتوں کے اوپر بحث کر لیں۔
اب نہیں امام بخاری یہ روایتیں نہیں لے کے آئے، امام احمد بن حنبل لے کے آئے، یہ تقیہ باز شیعہ تھا معاذ اللہ، اور یہ اور وہ. یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہے بونے ٹائپ جو ہے وہ بڑے بڑے ائمہ پہ اس طرح سے زبان دراز کرتے ہیں. اور پھر یہ جو سختی ہے نا آپس میں بھی نکلتی ہے. وہ جماعت المسلمین ٹوٹی ہے، وہ ٹوٹنے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے اب نماز نہیں پڑھتا. یہ صورتحال ہوتی ہے. وہ پہلی چھوٹی چھوٹی سی ٹکڑیاں ہوتی ہیں، وہ مزید آپس میں بٹ جاتی ہیں، اور وہ تفرقہ اور ان تمزق جو ہے نا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا وہ چلتا رہتا ہے. خیر بات. ہاں جنازہ نہیں پڑھتے، بالکل نہیں پڑھتے. وہ تو اہل حدیثوں پہ فتوے لگاتے ہیں. یہ غلو ہے، یہ غلو ہے، غلو فی الدین ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دین میں گہرائی نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے. عموماً جو سطحی ذہنیت ہوتی ہے نا، سطحی ذہن، اصل میں ہمارے دین کا بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ گھٹیا ذہن کے ہاتھ لگ گیا ہے. صحیح بات یہی ہے، ردی ذہن کے ہاتھ لگ گیا. اچھے ذہن کے ہاتھ اگر دین لگتا تو یہ دین جو ہے نا وہ مطلب فلرش کرتا دنیا میں. اللہ تعالیٰ ہدایت. مطلب ہر مسلک میں یہی صورتحال ہے. ہم جماعت المسلمین کا کیا نام لیں، سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں، سطحی اور گھٹیا ذہن ہے جو اس وقت دین کو پریزنٹ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ دین سے لوگوں کی نفرت ہی بڑھ رہی ہے بجائے قربت کے. اور لاجک بھی بہت سطحی لاجک ہوتی ہے. انسان ہنس رہا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے میں اس کا جواب دوں، مطلب میں تو اسے اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اس کو اتنے سامنے کی بات سمجھ نہیں آ رہی. سوال گندم اور جواب چنا بس ہے. لیکن یہ ہے کہ باہر لوگ اس سے بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث معاذا الی الیمن، حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا. ٹھیک ہے، اوپر سب چیپٹر کیا ہے اس کی نسبت سے دیکھیں. باب ما جاء فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ الی توحید اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو توحید کی دعوت دینا. یعنی تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد جو ہے، یا اولین دعوت ان کی کیا ہوتی تھی؟ توحید کی دعوت ہوتی تھی تمام انبیاء کی. ہاں اگلی کچھ اور بھی روایتیں ہیں. ٹھیک ہے، مطلب روانہ کرنے سے مراد یہی ہے نا. امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اولین جو بعثت کا مقصد تھا وہ یہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کو ڈپیوٹ کیا ہے، مختلف علاقوں کا گورنر بنا کے بھیجا ہے، تو اس میں بھی جو اولین ان کی تعلیم ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہی ہوتی تھی کہ وہاں جا کے کیا کرنا؟ سب سے پہلے لوگوں کو توحید کا پیغام سنانا. تو یہ مقصد بعثت، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا. تو گویا توحید جو ہے نا اس دین کا اولین مقصود ہے. یہ اب وہ تھوڑی سی تفصیلی حدیث آ گئی نا وہی والی. اصل میں اس سے امام بخاری یہ بھی نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم دعات بھیجتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعات بھیج رہے ہیں، دائی مطلب مختلف علاقوں کی طرف، تو اگر وہ توحید کا پیغام نہیں دیں گے تو مطلب وہ پھر کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ دین کی دعوت میں اصل تو توحید ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دائیوں کو بھیجا ہے تو انہوں نے توحید کا پیغام بھیجا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس دعوت کے ساتھ اپنے نبی کو بھیجا ہے، نبی نے پھر اسی دعوت کے ساتھ اپنے صحابہ کو بھیجا، یہ مراد ہے. محمد بن عبداللہ بن سیفی وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو معبد سے، جو کہ عبداللہ ابن عباس کے مولا ہیں، سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، سمعت ابن عباس، میں نے عبداللہ بن عباس سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل الی نحو اہل الیمن، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی طرف معاذ بن جبل کو بھیجا، قال له انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، کہ اے معاذ
آپ کا سامنا جو ہے وہ اہل کتاب کی ایک قوم سے ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، تو پہلی چیز جس کی طرف آپ نے انہیں دعوت دینی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی توحید پہ قائم ہو جائے. تو یہ وہ میسیج ہے جس کو امام بخاری جو ہے وہ جس کے لیے یہ روایت لائے. فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب وہ اچھی طرح توحید کو پہچان جائیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ، پھر انہیں جو ہے وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ 5 وقت کی نماز فرض کی دن میں اور رات میں. فَإِذَا صَلُّوا، پس جب وہ نماز بھی پڑھنے لگ جائیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، پھر آپ انہیں خبر دیں کہ اللہ نے ان پہ زکوٰۃ فرض کی ہے. یعنی دین میں بھی تدریج ہے، تدریجاً آپ کسی معاشرے کو، یعنی ایک غیر دینی معاشرے کو دین پہ آپ تدریجاً لے کر آئیں، ایک ترتیب سے لے کے آئیں، اور اس میں بھی جو چیز اول فلاول ہے، جو چیز زیادہ پرائرٹی پر ہے اس کو سب سے پہلے رکھیں، جیسے توحید ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ. تو تؤخذ من غنیہم، وہ جو زکوٰۃ ہے ان کے غنی سے لی جائے گی، فترد علی فقیرہم، اور ان کے فقیر پر لوٹا دی جائے گی. وہاں پہ زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، یعنی کسی علاقے کی زکوٰۃ وہاں سے کلیکٹ کریں، وہاں ہی تقسیم کر دیں. اب یمن سے یہاں نہ بھیجیں مدینہ میں، یہ مراد ہے. اولین حق اسی علاقے کے لوگوں کا ہے نا، اگر وہاں سے بچ جائے تو پھر آپ ایسا کریں کہ یہاں بھیج دیں. فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ، جب وہ اس کا اقرار کر لیں، یعنی اصل میں تو دین یہی ہے. سورہ بینہ میں بھی کہا گیا کہ دین کا خلاصہ کیا ہے، یہی 3 چیزیں بیان کی. صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا سادہ سا دین ہے. تو جب وہ اس کا اقرار کر لیں، فخذ منہم، تو آپ ان سے زکوٰۃ لیں، وتوقع قرائم اموال الناس، اور لوگوں کا کریم سے، قرائم لوگوں کا جو اچھا مال ہے اس سے بچنا. یعنی اب آپ حکومتی سطح پہ ہیں نا، تو اب یہ نہیں کہ زکوٰۃ آپ نے وصول کرنی ہے تو بہترین مال زکوٰۃ میں لے لیں. جیسے اب عشر لینا ہے اگر اناج اور غلہ، تو فصل کا بہترین حصہ نہیں، ملا جلا حصہ لیں. تو یہ وہ توحید کی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اور خاص طور پہ ہدایت جاری کی کہ سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دیں. نہیں، جو مسلمان ہیں ظاہری بات ہے ان کو تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ بھئی اسلام کی طرف آ جاؤ، اور اسلام تو ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک مکمل پیکیج ہے، مجموعہ احکام ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو تو آپ پوری دعوت دیں گے. یہ تو ان معاشروں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کہ غیر مسلم معاشرے ہیں. دیکھیں جو غیر مسلم معاشرہ ہے اس کا ایک دم سے پورے معاشرے کا دین پہ کھڑا ہو جانا یہ مشکل ہے، اس کو وقت لگے گا. ٹھیک، مطلب اس کی پوری ایک تاریخ ہے نا، تو اس کو ٹائم دینے میں حرج نہیں، یہ مراد ہے. جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ، انہیں تو ان احکامات کا علم ہی ہوتا ہے، جو بھی مسلم معاشرے میں اسے پتہ ہے نماز ہے، زکوٰۃ ہے. ان معاذ بن جبل قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا معاذ، حضرت معاذ بن جبل سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا آپ جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، تو معاذ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. قال ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، تو اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پہ یہ ہے کہ بس اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وہی توحید کی بات آ گئی. اتدری ما حقکم علیہ، اور کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، تو حضرت معاذ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. قال اللہ یعذبہم، کہ اگر بندے اللہ کا یہ حق پورا کر دیں تو پھر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یعنی اللہ کا سب سے بڑا حق، یا آپ کہہ لیں کہ جی سول رائٹ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وہ توحید کا ہے. اس سے توحید کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں امام بخاری کہ اس دین میں توحید کی کیا اہمیت ہے. ویسے تو دیکھیں قرآن پورا توحید سے بھرا پڑا ہے، پورا
یعنی ایک لفظ میں اگر آپ قرآن کو سمرائز کرنا چاہیں ایک لفظ، تو وہ ایک لفظ توحید کے علاوہ کچھ بھی نہیں، پورے قرآن کو۔ نیکسٹ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری سے ہے، ان رجلا سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد یرددها، کہ ایک شخص نے دوسرے کو سنا کہ وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا اور اس کو وہ بار بار دہرائی جا رہا تھا۔ فلما اصبح، پس جب صبح ہوئی، جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فذکر له ذلک، تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا تذکرہ کیا، وکأن الرجل یتقالها، اور گویا کہ وہ شخص اس کو جو ہے وہ کم تر سمجھ رہا تھا، کہ ایک بندہ جو ہے وہ بس بیٹھا ہوا ہے، قل اللہ احد ہی پڑھی جا رہا ہے، قل اللہ احد ہی پڑھی جا رہا ہے، قرآن کا کوئی اور حصہ پڑھ ہی نہیں رہا۔ تو اس دوسرے بندے نے گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ شکایتی انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ جی فلاں کو میں نے دیکھا ہے بس وہ قل واللہ ہی پڑھی جا رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی اس کو چھوٹا نہ سمجھو، 1/3 قرآن کے برابر۔ تو اس میں 2 موقف ہیں۔ معروف موقف تو یہی ہے کہ اس کے جو مضامین ہیں وہ 1/3 قرآن کے مضامین ہیں، یعنی قرآن کے 3 میجر سبجیکٹس ہیں، 3 بڑے مضامین ہیں، ان میں سے ایک توحید ہے، دوسرا رسالت ہے اور تیسرا آخرت ہے۔ ٹھیک، رسالت کے ضمن میں نبیوں کے قصے وغیرہ آ جاتے ہیں، نبیوں کی دعوت آ جاتی ہے، آخرت کے ضمن میں جنت جہنم آ جاتی ہے، توحید کے بیان میں اللہ کی اسماء و صفات کا بیان آ جاتا ہے، اللہ کی قدرتوں کا۔ تو چونکہ اس میں اللہ کی اسماء و صفات کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے سورہ اخلاص میں، تو اس لیے اس کو ثلث القرآن کہا گیا۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ایسی ہے جیسے 1/3 قرآن پڑھنا، یا 10 پارے آپ کہہ لیں۔ تو اس سے بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ امام بخاری نے یہ بھی نقطہ نکالا ہے کہ قرآن کا بعض کے برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا کلام ہونے میں تو سب برابر ہے، کلام ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن کا بعض پہ فضیلت رکھتا ہے، جیسے آیت الکرسی کے بارے میں نص آ گئی ہے کہ وہ افضل آیات میں سے ہے۔ اصل میں یہ جو ہے نا بعض بدتی فرقوں کا عقیدہ تھا کہ قرآن جو ہے وہ سب کا سب اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے سب برابر ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ امام بخاری نے ان کا رد کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو آیات ہیں ان کی فضیلت جو ہے وہ، اب جیسے دیکھیں، اب ایک جیسے ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے کہ ایک خبر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں دے رہا ہے، جیسے یہ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، اور ایک خبر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ابو لہب کے بارے میں دے رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ دونوں کلام الہی ہونے میں تو برابر ہیں، لیکن پھر بھی سورہ اخلاص کا درجہ جو ہے وہ کیونکہ وہ ایک بندے کے بارے میں، اور وہ بندہ بھی ایسا جو مردود ہے، جہنم میں جل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو بیان کر رہے ہیں، اپنی شان بیان کر رہے ہیں، تو مضامین کے اعتبار سے دونوں برابر نہیں۔ تو گویا توحید کی آیات جو ہے نا ان کی افضلیت ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سورہ اخلاص کی فضیلت بھی توحید کی وجہ سے ہے، تو آیات توحید کی افضلیت جو ہے وہ باقی آیات کے اوپر ہے۔ اب آیت الکرسی بھی اسی وجہ سے سب سے افضل آیات میں شمار ہوتی ہے نا کہ وہ توحید کا بیان ہے، توحید کا بیان۔ بلکہ عموماً آپ دیکھیں نا کہ وہ جو ہمارے یہ جو راکی حضرات ہوتے ہیں، عامل، جن شن نکالنے والے، یہ آیات توحید پڑھتے ہیں،
ٹھیک ہے، وہ کہیں سے بھی آیات توحید پڑھیں تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اثر میں بھی یہ بات دیکھی گئی ہے کہ آیات توحید کا اثر زیادہ ہے بنسبت بقیہ آیات کے، یعنی شیاطین کے اوپر. ہاں سحر والی. نیکسٹ کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کسی سریے پہ بھیجا، ٹھیک ہے، مطلب کسی لشکر پہ امیر مقرر کیا. وکان یقرأ لاصحابہ فی صلاتہم، تو وہ اپنے جو لشکر کے ساتھی تھے انہیں نماز پڑھاتے تھے. فیختم بقل هو اللہ احد، اور ہر نماز میں کیا کرتے تھے؟ قل هو اللہ کے ساتھ خاتمہ کرتے تھے، یعنی ہر صورت کے ساتھ یا جہاں سے بھی قرآن میسر آیا اس کے ساتھ قل هو اللہ لازماً پڑھتے تھے. فلما رجعوا، پس جب وہ لوگ واپس لوٹے ہیں، ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ وہ تو ہر نماز میں قل هو اللہ ملاتے ہیں. فقال صلوه لأي شيء يصنع ذلك، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان سے یہ پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. فسالوا، تو لوگوں نے سوال کیا. فقال لأنها صفۃ الرحمن، تو انہوں نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفات ہے، یعنی اللہ کی شان بیان ہوئی ہے. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور مجھے اس لیے یہ پسند ہے کہ میں اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کروں، نماز میں تلاوت کروں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخبروا، اسے یہ خبر دے دو ان اللہ يحبہ، کہ اللہ اس سے محبت رکھتا ہے. اب ایک تو اس سے امام بخاری نے صفت محبت کو ثابت کیا ہے کہ انسان جس طرح اللہ سے محبت رکھتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے. تو یہ صفات کا اس بات بھی ہو گیا. اور باقی یہ ہے کہ توحید کی اہمیت، توحید کی اہمیت، اور خاص طور پہ نماز میں آیات توحید کی تلاوت، اس کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپریشیٹ کیا. اب خیر ہمارے یہاں صرف وہ قل هو اللہ ہی باقی رہ گئی ہے باقی لوگ یاد ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، باقی بھی ساتھ پڑھنا چاہیے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی صورت مختص کرنے میں حرج نہیں ہے. نماز میں کوئی صورت مختص کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ کسی مقصد کے تحت ہو، ٹھیک ہے، اور کسی کیفیت کے تحت. ٹھیک، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج. مجھے بلکہ پچھلے دنوں کوئی یہاں کلاس میں صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں جماعت کرواتے ہیں تو یہ معوذتین نہیں پڑھتے ہیں تو کافی سالوں سے نا میری عادت بن گئی ہے. لگتا یہ ہے کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، بس وہ ایک کیفیت ایسی ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی صورت پڑھی نہیں جاتی، کیونکہ اس میں فتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے نا. اور اب تو لگتا ہے جیسے انسان ہر لمحے فتنے میں ہے، ہر لمحے فتنے میں ہے. ہاں آخر میں پڑھتے تھے. الفاظ کیا ہیں؟ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اس کا اختتام قل هو اللہ احد کے ساتھ کرتے تھے. تو اس سے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تلاوت کرنے کے بعد جو ہے وہ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ مراد ہو تو اختتام میں قل هو اللہ احد کے، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، لیکن پہلی تشریح زیادہ بہتر ہے کہ وہ قل هو اللہ احد اس کے ساتھ ملایا کرتے تھے. خیر بہرحال اللہ کی صفت محبت کا بھی جو ہے وہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ سے ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اللہ کی صفت رحمت کا بیان آ گیا. تو وہی صفات کا
اس بات ہو رہا ہے. تو اوپر باب کا عنوان بدل گیا، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. ٹھیک ہے، پچھلی وہ حدیث میں صفت الرحمن کے الفاظ آئے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، یعنی اللہ کے ناموں کا بھی اس بات ہو رہا ہے نا. تو جہمیہ ناموں کا بھی انکار کرتے تھے. مشابہت کی وجہ سے، مشابہت کی، وہ کہتے تھے کہ اللہ کو کہیں کہ اللہ سمیع ہے تو بندہ بھی سمیع ہے، اللہ بصیر ہے بندہ بھی بصیر ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا. وہی ہم نے کہا نا، جو ہمارے ہاں بعض پہلوؤں سے جماعت المسلمین کو غلطی لگی، یہ غلطیاں شروع سے ہی چلی آ رہی ہیں کہ لوگوں نے توحید کو غلط بھی سمجھا ہے، اور غلط سمجھنے کی وجہ سے صحیح مفہوم کو غلط کر دیا. اور یہ عموماً جو ہے وہ سطحی ذہنیت کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا اللہ سمیع ہے بندہ بھی سمیع ہے، جب آپ یہ مانیں گے تو شرک ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ سمیع تو ہے کوئی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، پھر سمیع قرآن میں تو آیا ہے نا، یہ تو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں. بصیر قرآن میں آیا، مانتے ہو؟ مانتے ہیں. کیا ہے؟ محض نام ہے، محض نام. جیسے آپ اس کو یوں سمجھیں، زاہد، زاہد کا مطلب کیا ہے؟ زہد تقوی والا. ٹھیک ہے. عابد کا مطلب کیا ہے؟ عبادت گزار. تو ایک یہ ہے کہ آپ کسی کا نام عابد رکھ دیں، اب ضروری ہے کہ وہ عابد ہو، ضروری ہے کہ وہ زاہد ہو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محض نام ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اسماء کا بھی انکار کیا. یعنی اسماء کے انکار سے مراد کیا ہے؟ کہ عابد کو آپ یوں کہیں کہ جی بس وہ عابد ایک نام ہے، بس عین الف با دال، بس اتنا ہم مانتے ہیں. لیکن وہ عابد کا مطلب ہے کہ وہ عبادت گزار ہے، یہ نہیں مانتے ہم. تو سمیع جو ہے نا، سین میم یا عین، یہ تو اللہ ہے اگر آپ یہ کہتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہو سننے والا ہے، یہ نہیں ہم مانتے. تو وہ اسماء کو نہ ماننے سے ان کی مراد یہ ہے. انہوں نے صفات کا انکار کیا. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں صفات میں جو مشابہت ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس مشابہت کی وجہ سے، مثال کے طور پہ صفت سماعت ہے، صفت بصارت ہے، تو اس مشابہت کی وجہ سے جو ہے وہ شرک لازم آتا ہے. ناموں کا انہوں نے اس بات کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن وہ ناموں کے اس بات سے مراد صفت کا اس بات نہیں لیتے. یہ اہم بات ہے، ناموں کے اس بات سے وہ صفت کا اس بات مراد نہیں لیتے. ہاں، اصل میں پھر ان کے ہاں جو ہے وہ مختلف قسم کے تفصیلات ہیں، مختلف قسم کی تفصیلات ہیں. تو تعویلات آپ کہہ لیں، وہ تعویلات ہم آگے احادیثوں میں آ رہی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں آگے. یہ صفات کھلتی چلی جائیں گی، یہ سارا جو ہے وہ کتاب الصفات ہے. نہیں، اب نہیں ہے. جہمیہ اور معتزلہ نہیں ہے، اشاعرہ ماتریدیہ ہیں، جہمیہ معتزلہ نہیں. ایک رویہ موجود ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے باقاعدہ ایک سیکٹ کے طور پہ نہیں. دیکھیے، یہ تو اب ہم اللہ کے بارے میں فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں گے. یہ تو اللہ نے کرنا ہے فیصلہ، کہ اللہ نے ہی جج کرنا ہے، اور اس سے بہتر کوئی جج کرنے والا نہیں ہے کہ اس کے کیا حالات تھے، اور اس کو جو مسٹیک لگی ہے وہ غلطی لگنے کا امکان تھا کہ نہیں تھا. ایک بندہ کسی دوسرے بندے کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو معتزلہ میں بعض اللہ سے بڑے ڈرنے والے بھی ہیں.
زمخشری کو دیکھیں، تفسیر کشاف جو لکھی ہے، اب اہل سنت بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور اس کا لقب تھا جار اللہ۔ جار اللہ کا مطلب ہے اللہ کا پڑوسی، کیونکہ وہ مکہ میں رہتا تھا، حرم کے پاس۔ غلطی لگ سکتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، ہم ان کی غلطی کی تردید کریں گے، ٹھیک ہے، اس کی اصلاح کریں گے۔ باقی اللہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ کرتا ہے، ہم اس بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو معتزلہ اصل میں یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیع ہے لیکن بغیر سماعت کے، بصیر ہے لیکن بغیر بصارت کے۔ اسامہ بن زید سے ہے، کنہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء رسول احدى بناته، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آپ کی کسی بیٹی کا پیامبر آیا، ٹھیک ہے، ایلچی، یدعو الی ابنہا فی الموت، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا کہ آپ کی بیٹی کا جو بیٹا ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہو گیا، بعض روایتوں میں نواسی کا بھی تذکرہ ہے، تو وہ موت کی کشمکش میں ہے، اور آپ کی بیٹی نے یہ پیغام بھجوایا کہ آپ آئیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع الیہا فاخبرہا ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پیغمبر کو کہ دیکھو آپ واپس چلے جاؤ اور میری بیٹی کو یہی خبر دو کہ مطلب جو اللہ نے لے لیا اسی کا ہے، اور جو اس نے عطا کر دیا وہ بھی اسی کا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، تو آپ میری بیٹی کو یہی کہیں کہ وہ صبر کریں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے رسول جا کیوں نہیں رہے تھے؟ تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اس سے ان کی بے چینی بڑھ جائے گی، میرے جانے سے بے چینی بڑھ جائے گی، تو اس لیے آپ سلم نہیں گئے۔ فعادت الرسول انہا قد اقسمت لتأتی انہا، تو وہ بیٹی نے دوبارہ جو ہے وہ پیغمبر کو بیچ دیا، اور اس پیغمبر نے آ کے کہا اللہ کے رسول سے کہ آپ کی بیٹی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہے کہ آپ کو لازماً آنا ہے۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، وقام معہ سعد بن عبادہ و معاذ بن جبل، اور اللہ کے وسلم کے ساتھ سعد بن عبادہ اور معاذ بن جبل بھی تھے۔ فدفع الصبی الیہ، تو وہ بچہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا، ونفسہ تقعقع، اس حال میں کہ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، کانہا فی شن، گویا کہ وہ پرانے مشکیزے میں تھا، مطلب جیسے مشکیزے سے آواز آتی ہے نا، تو اس طرح سے آواز آ رہی تھی سانس اکھڑنے کی۔ ففاضت عینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ فقال له سعد، تو سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا، یہ کیا ہے، یعنی آپ بھی مطلب رو رہے ہیں اس چیز کے اوپر، حالانکہ ابھی تو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جو اللہ نے لے لیا وہ اللہ کا ہے۔ قال ہادی رحمہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ رحمت ہے، جعلہ اللہ فی قلوب عبادی، جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس وجہ سے اوائڈ کیا ہو، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ہو، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اوائڈ کیا، مطلب اس کو دیکھنا مشکل ہو جائے گا نا، ایک تو ویسی رقت قلبی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو بچے کے ساتھ نسبت اور تعلق ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو اس کیفیت میں دیکھنا مشکل ہو جائے گا، یہ بھی امکان ہو سکتا ہے۔ تو خیر بہرحال، قال ہادی رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادی، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے۔
وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِ الرُّحَمَاء، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہی پہ رحم کرتا ہے جو دوسروں پہ رحم کرنے والے ہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تذکرہ آ گیا. جی شفقت، 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 ہمدردی کہہ لیں. جی نہیں، تذکرہ نہیں کیا گیا. ہاں میں نے دیکھے شارحین نے عام طور پہ تذکرہ نہیں کیا، بس یہ ذکر کیا انہوں نے بھی یہاں پہ کہ عمدۃ القاری میں ہے کہ آپ سلم کی نواسی تھیں، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہ، لیکن نام نہیں آیا کچھ. خیر بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک ذاتی اور ایک فعلی. ٹھیک ہے، دونوں کا تذکرہ آ رہا ہے. ذاتی صفت اسے کہتے ہیں کہ جسے آپ ذات سے جدا نہ کر سکیں. قوت سماعت ہے، سماعت ہر وقت ہے، بصارت ہے ہر وقت ہے. ٹھیک ہے، یہ ذاتی صفات کہلاتی ہیں. وہی تعویل کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، مختلف قسم کی تعویلات کی جاتی ہیں. باب قول اللہ تعالی ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. تو ہم کہہ رہے تھے اچھا ایک ذاتی صفات ہیں، دوسرا فعلی. فعلی مراد وہ صفات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور ارادے سے کرے. ثم استوى علی العرش. ٹھیک ہے، اچھا کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو ذاتی بھی ہوتی ہیں، فعلی بھی ہوتی ہیں، جیسے صفت کلام. ٹھیک ہے، اب یہ ذاتی صفت بھی ہے، یعنی کلام کو آپ ذات سے علیحدہ نہیں نہ کر سکتے. ذات سے علیحدہ کریں گے تو معاذ اللہ کو گونگا ماننا پڑے گا، اخرس، وہ تو نقص ہے، عیب ہے. اور فعلی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، جب اللہ نے چاہا اپنے ارادے سے مشیت سے کلام کیا. تو شاعرہ ماتریدیہ نے اصل میں ذاتی صفات کو مانا ہے نا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما احد اصبر علی اذی، کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو تکلیف کے اوپر صبر کرے، مطلب زیادہ صبر کرے. اصبر مطلب افعل تفضیل ہے نا. سمعہ، جو اس نے سنا ہے، یعنی اذیت ناک باتیں سن کے ان پہ صبر کرنا، اس معاملے میں اللہ سے بڑھ کے کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے. ما احد اصبر من اللہ، یہ ہے عبارت، اللہ سے بڑھ کے کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے. کس پر؟ الا اذن سمعہ، اس تکلیف پر جو اس نے سنی ہو. تو صفت صبر کا بیان ہے، یعنی اللہ کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ حلیم ہے. حلیم ہے، صبر کہتے ہیں کہ کسی سے انتقام لینے پہ قدرت حاصل ہو پھر بھی انتقام نہ لے، درگزر کرے. تو یہ ہے. یدعون لہ الولد، کہ اللہ کے لیے وہ بیٹے کی نسبت ثابت کرتے ہیں. ثم یعافیہم ویرزقہم، پھر اللہ انہیں معاف بھی کرتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے. اللہ سے بڑھ کے جو ہے وہ کون صبر کرنے. تو محدثین نے جو صفات کا اس بات کی ہے 4 اصولوں پر، یہ شاید ہم نے پڑھے تھے عقیدے میں، تقییف، تمثیل اور تعطیل اور تحریف، بلکہ بعض نے تفویض کا بھی بیان کیا. پہلا اصول یہ ہے کہ تمثیل، مثال بیان نہیں کریں گے آپ.
یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی آپ مثال بیان نہیں کریں گے. تمثیل یعنی محدثین جس بنیاد پر صفات ثابت کرتے ہیں نا، تو اس میں یہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں کہ وہ تمثیل کے قائل نہیں ہیں. جب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایز اٹ از مانتے ہیں، تو ایز اٹ از سے مراد یہ ہے کہ اس میں تمثیل کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ تمثیل جب اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی تو ہم بھی نہیں دیں گے. یعنی مثال بیان کر کے نہیں سمجھائیں گے. جیسے اب آتا ہے نا، بعض لوگوں نے کہہ دیا ابن بطوطہ کی وجہ سے. ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میں جب دمشق میں گیا تو ابن تیمیہ کو میں نے دیکھا، اور ابن تیمیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت نزول کو بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسے آتا ہے نا روایتوں میں کہ رات کے آخر پہر میں آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے. تو ابن تیمیہ نے جو ہے وہ ممبر کی جو درجات تھی نا وہاں سے نیچے جو ہے وہ پاؤں رکھا اور کہا کہ اس طرح سے نزول کرتا ہے. یہ تمثیل ہے، محدثین اس کے قائل نہیں ہیں. تو ابن تیمیہ تو اس کے منکر ہیں. ابن تیمیہ یہ نہیں کہہ سکتے. باقی غلط فہمی ہوئی ہوگی ابن بطوطہ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سن میں وہ دمشق میں گئے نا، ان سنین میں ابن تیمیہ جیل میں تھے. یہ بھی ہسٹری کا ریکارڈ کا حصہ ہے. تو جس کو انہوں نے دیکھا دمشق کی جامع مسجد میں، واللہ عالم اب وہ کون صاحب تھے، لیکن ابن تیمیہ نے تو خود اس کا انکار کیا. ہاں، انکار تو ان کی اپنی کتابوں میں ہے نا. ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا ہے، وہ تو ابن بطوطہ کی وجہ سے لوگوں نے کیا ہے نا. تو ابن بطوطہ جو ہے جس سن کی کا تذکرہ کرتا ہے خود کہ اس سن میں یہ ہوا ہے، اس سن میں ابن تیمیہ جیل میں تھے، تو کیسے ممکن؟ اس سے آگے پیچھے بھی جیل میں تھے، پاسبل نہیں. اور خود ابن تیمیہ کا انکار مجموع الفتاوی میں موجود ہے کہ یہ انداز ٹھیک نہیں ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بیان. وہ تمثیل کے قائل نہیں ہے. دوسرا جو ہے وہ تعطیل کے قائل نہیں ہے. تعطیل کہتے ہیں کہ صفات کے لغوی معنی کو معطل کر دینا، یعنی جو لغت سے ثابت ہوں، لغت عرب سے، ان کو معطل کر دینا. عین طالام توئے تعطیل جیسے چھٹی چھٹی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ معطل کر دیتے ہیں نا، کام کو معطل کر دیتے ہیں. تو یہاں آپ نے ان کے معنی معطل کر دیے. تعطیل سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو لغوی معنی ہیں ان کو معطل کر دینا. ہم سنتے ہیں نا جیسے کہ فلاں کو معطل کر دیا، ٹھیک ہے، سسپینڈ کر دیا. تو جو صفات کے لغوی معنی ہیں ان کو معطل کر دینا. معطل کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ماننا ہی نہ. جیسے یہی جو روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پہ، وہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت نزول فرماتی ہے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی رحمت نزول فرماتی ہے. دیکھیں نتائج تو خیر بہت سے خطرناک نکل رہے تھے، لیکن اصل بنیاد یہی توحید تھی، توحید کا مسئلہ تھا. تو معتزلہ جو ہے وہ کلام مانتی نہیں تھے، وہی ان کا جو مسئلہ تھا صفات کے انکار کا. اب آپ سمجھ رہے ہیں، ان کا اصولی مسئلہ تھا معتزلہ کا. معتزلہ کے بنیادی طور پہ 5 اصول ہیں جن کے اوپر ان کا پورا جو ہے نا وہ مسلک کھڑا ہے. ان میں سے ایک توحید ہے جو وہ خود بیان کرتے ہیں. تو اس توحید میں یہ ہے کہ وہ صفات کا انکار کرتے ہیں. صفات کے انکار کی بنیاد کیا ہے کہ صفات کے اس بات سے مشابہت پیدا ہوتی ہے خالق میں اور مخلوق میں، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے صفت کلام کا بھی انکار کر دیا. اب اس پہ یہ سوال پیدا ہوا پھر قرآن کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ صفت نہیں ہے، یہ خالق کی صفت نہیں ہے. صفت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر مخلوق ہے. یہ بیسیکلی وہ تو انٹرپریٹ کر رہے تھے اپنی کتاب التوحید کو. لیکن دوسری طرف جو لوگ سختی کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی صفات کا انکار ہو رہا ہے.
اور توحید ہمارے دین کی اصل ہے، تو اگر تصور توحید میں ہی بگاڑ پیدا ہو گیا پھر سارا دین بگڑ جائے گا۔ بیسیکلی تو یہ تھا، باقی ایک اس کے اور بھی نتائج نکل سکتے تھے، اور بھی نتائج نکل سکتے تھے۔ قرآن کو مخلوق ماننے سے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی صفت نہیں نہ رہے گی، مخلوق ہے بس، ٹھیک ہے جی ہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ اس وجہ سے چاہتے تھے کہ مخلوق میں تغیر ہے تو اس میں قرآن میں تغیر کرنا چاہتے۔ نہیں اتنا نہیں، مطلب ایسا نہیں تھا، اتنے بھی گئے گزرے نہیں تھے۔ بیسیکلی تو یہ توحید کا اختلاف تھا، توحید کے بیان میں۔ یہی مسئلہ ہے نا، ان کے دماغوں میں یہ ڈال دی گئی تھی کہ یہ توحید ہے اور دوسرا شرک ہے۔ جب آپ اگلے کے دماغ میں یہ ڈال دیں گے کہ توحید وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، دوسرا شرک ہے، ہمارے یہاں یہی کام تو کراچی والے صاحب نے کیا ہے، باپ بیٹے کی جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ جب یہاں تک صورتحال آئے گی تو پھر آپ بولیں گے، مجبور ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا چیز ہے۔ اپنے طور پہ ایک موقف رکھنا ہے، رکھو، اس کی وجہ سے سوسائٹی میں یہ انتشار تو نہ پھیلاؤ، یہ فساد تو برپا نہ کرو۔ یہی کام معتزلہ نے شروع کر دیا تھا۔ جنہوں نے تشدد کیا تھا وہ بعد میں اپنی رائے سے کہتے ہیں وہ ویسے معمول نہیں کہاں رفع دفع ہوئے تھے۔ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ معتصم باللہ، پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے مامون الرشید تھا اور واثق باللہ، 3 خلفاء کو تو بھگتا ہے امام احمد بن حنبل نے۔ سوچ تھی اس کی۔ یہ مسائل تھے۔ نہیں ہاں، مامون اس کا بیٹا ہے، مامون بھی، امین بھی۔ دیکھیں نیت پہ آپ کیا شک کریں گے؟ وہ امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے پڑ رہے ہیں، غالباً یہ معتصم باللہ تھا، تو وہ معتصم باللہ کو رحم آ گیا۔ اس نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ یہ ایک جملہ چاہتے ہیں تم سے کہلوانا جو میرے درباری علماء ہیں۔ اب تو صحیح بات ہے، مجھے بھی تم پہ رحم آ رہا ہے، تم وہ جملہ کہہ کے جان چھڑا لو۔ مجھے یہ پریشرائز کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں کہ توحید کا مسئلہ ہے، تو اب تو میں بھی یہ سمجھنا شروع کر۔ تو امام احمد بن حنبل یہ کہتے تھے کہ جو یہ کہتے ہیں اس پہ کتاب اللہ سے کوئی دلیل ہے، سنت رسول سے۔ اچھا، جب اس نے یہ بات کہی ہے نا تو وہاں جو کھڑے تھے نا ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اس کا خون جو ہے نا احمد بن حنبل کا میری گردن پہ، یعنی وہ بادشاہ کو کہہ رہا ہے تمہیں اگر ڈر ہے نا کہ تم اس کو ناحق قتل کر رہے ہو تو قیامت والے دن اس کا خون میری گردن پہ، اللہ تم سے کچھ نہیں پوچھے گا، تم اس کو مار دو۔ یہ فتنہ، یہ دال ہے، مدل ہے۔ احمد بن حنبل وہ پکے تھے، واقعہ اسی طرح سے سمجھتے تھے۔ حدیث ہے کہ میری امت کے 2 مجتہد ہوں گے، اس حدیث کے مطابق ہم کو ایک حدیث ہے کہ میری امت کے 2 مجتہد ہوں گے، پوری حدیث کے ایک صحیح مطلب تک پہنچ جائے گا اور کوشش کے باوجود اس کے مطابق پھر ہم ان کو صحیح کہیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عند اللہ ان کا کیا حکم ہے، ہم نے یہی بات کہی ہے، اللہ کے ہاں ہم اس پہ کوئی بحث نہیں کر سکتے۔ ہم دنیاوی پرسپیکٹیو میں بحث کر سکتے ہیں، تو ایک کتاب اللہ سے ہمیں ایک رہنمائی ملتی ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے نا وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے، اور جو نفع بخش نہیں ہوتی وہ جھاگ بن کے اڑ جاتی ہے، جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ آتی ہے، وقتی اور عارضی طور پہ بہت نمایاں ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ اللہ کے دین کا معاملہ بھی یہی ہے، شروع سے بہت سی آراء پیش کی جاتی رہیں لیکن وہی باقی رہ گئی جو لوگوں کے لیے نفع بخش تھی، باقی کتابوں کی زینت بن گئی۔
چلے بارہ. اچھا تیسرا ہے تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات کا اصل معنی ہے نا اس کو معطل کر دینا. اصل معنی سے مراد وہ لغوی معنی لیتے ہیں جو لغت عرب میں ہے، یعنی جسے ہم حقیقی معنی بھی کہتے ہیں، مجازی نہیں، حقیقی معنی کو معطل کر دینا، یہ تعطیل ہے. اور تحریف کہتے ہیں کہ حقیقی معنی کو معطل کر کے کسی دوسرے معنی کا اس بات کرنا، جیسا کہ مجازی معنی کا اس بات کرنا. یعنی تعطیل میں ایک پہلو ہے، تحریف میں دو پہلو ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ یوں کہہ لیں کہ لفظ کا جو اصل معنی ہے اس کا انکار کر کے اس کے غلط معنی کا اس بات کرنا، اور اگر صرف اصل معنی کا انکار ہو تو تعطیل ہے، غلط معنی کا اس بات بھی ہو تو تحریف ہے. یحرفون الکلم عن مواضع، جیسے قرآن نے یہود کے بارے میں کہا. اور چوتھا ہے تقییف، کیفیت بیان کرنا. تقییف کیفیت سے، باب تفعیل سے نا، تقییف تو کیفیت بیان کرنے کی بھی قائل نہیں ہے. تقییف تفعیل یعنی اللہ کی صفات کی آپ کیفیت بیان نہیں کریں گے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے دو ہاتھوں سے پیدا کیا. اب آپ کہیں کہ جی اللہ کے دو ہاتھ ایسے ہیں جیسے انسانوں کے، تو یہ مثال ہوگی، وہ اس کے قائل نہیں ہے. تمثیل میں آئے گا نا، یہی کہہ رہے ہیں. اور تکییف میں یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کے ہاتھوں میں 4 انگلیاں اور ایک انگوٹھا ہے اور ایک ہتھیلی ہے، یہ اس کی کیفیت ہو گئی نا ہاتھ کی. ایک ہے اس کو کسی دوسری چیز کے ساتھ مشابہ قرار دینا، یہ تمثیل ہے بطور مثال، اس کی وضاحت کرنا. اور ایک ہے کہ اس کی خود سے حقیقت کو واضح کرنا، فی نفس ہی اس کی حقیقت کو واضح کرنا، یہ تکییف ہے. کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد ایک انگوٹھا، 4 انگلیاں، ایک ہتھیلی، اس میں لکیریں ہیں، پھر پورے ہیں، ایک چھوٹی انگلی ہے، ایک درمیانی انگلی ہے، یہ کیفیت ہوگی نا. کتنی ہو گئیں؟ 4 ہو گئیں. اور ایک ہے تفویض، 5واں ہے تفویض. تفویض کا مطلب ہے سپرد کرنا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. تو مطلب وہ معنی اللہ کے سپرد کر دینا. تو محدثین اس کے بھی قائل نہیں تھے، یعنی یہ کہنا کہ جی اس کا مطلب اللہ بہتر جانے. ہاں تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کا کوئی مطلب بیان نہ کرنا. تفویض کیا ہے؟ اس کا کوئی مطلب بیان نہ. ایک ہے مطلب بیان کر کے کہنا کہ واللہ عالم، آپ نے فتویٰ تو دے دیا نا، اس کے بعد کہا واللہ عالم، آپ سمجھ رہے ہیں بات. اور ایک یہ ہے کہ مطلب ہی بیان نہ کرنا. اس کے نہیں قائل. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب گفتگو کی ہے اپنے بندوں سے تو گفتگو اس لیے کی ہے، اپنی اسماء و صفات اس لیے بیان کی ہیں کہ بندوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہو. محض لفظ بیان کرنا اللہ کا مقصود نہیں تھا. جب اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، یا اس لفظ کا معنی صرف اللہ کے علم میں ہے، یا اس کا معنی آپ اللہ کے سپرد کر دیں گے، تو اس کلام کا مقصد فوت ہو گیا. پھر آپ کو اللہ کی معرفت تو حاصل نہ ہوئی، پھر توحید اسماء و صفات کیا ہوئی؟ پھر تو وہ بے مقصد سی ایک بات ہے. جب تمثیل بھی نہیں ہے، کیفیت بھی نہیں ہے، تحریر بھی نہیں ہے، تو معرفت کیا؟ معرفت کیا؟ یہ اچھا سوال ہے. اس کو وہ 2 لفظوں میں بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ ثابت ہے، اور اس کی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے. کیفیت اس کی نامعلوم ہے، معنی اس کا ثابت ہے. جیسے آپ یوں سمجھیں کہ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ،
ٹھیک ہے. وجہ کا معنی جو ہے عربی لغت میں وجہ ہی ہے، چہرہ ہی ہے. ایون کہ اب آپ دیکھیں کہ جتنے مترجمین ہوں گے جو صفات کو نہیں بھی مانتے وہ بھی اس کا معنی چہرہ ہی کرتے ہیں، ترجمہ چہرہ ہی کرتے ہیں. باقی تفصیل میں جا کے کہہ دیتے ہیں چہرے سے مراد یہ ہے وہ ہے، عموماً ترجمہ یہی کیا جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس کا لغت میں معنی ہے نا، آپ وہ معنی جو ہے وہ پہلے تو ثابت کریں. معلوم المعنی، معنی اس کا معلوم ہے، ٹھیک ہے. متشابہ الکیفیہ، کیفیت اس کی متشابہ ہے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ من وجہ معلوم ہے، ایک اعتبار سے معلوم ہے، ایک اعتبار سے وہ مجہول ہے. تو معنی کے اعتبار سے وہ معلوم ہے کہ وجہ کا معنی وجہ ہوتا ہے، قدم نہیں ہوتا. اب آپ سمجھیں، وجہ کا معنی وجہ ہوتا ہے، ید نہیں ہوتا. تعطیل کیا ہے کہ آپ وجہ کا معنی معطل کر دیں. آپ کہیں کہ وجہ کا معنی کیا ہے، یعنی معنی سے مراد پھر وہی بات ہے، معنی سے مراد کیا ہے؟ حقیقی معنی. حقیقی معنی کیا ہے؟ جو لغت میں بنیادی معنی ہے، وہی آج کل ہم بنیادی معنی پڑھ رہے ہیں، وہ اچھے سے سمجھ آ رہا ہوگا. اور بنیادی معنی وجہ کا کیا ہے؟ چہرہ. جہاں پہ بھی اہل عرب استعمال کرتے ہیں اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب عربوں سے ان کی زبان میں گفتگو کی، اس لیے کی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھیں. تو اس لیے وہی معنی مراد ہوں گے جو وہ اپنی زبان میں مراد لیتے ہیں. الا یہ کہ آپ دلیل لے آئیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں قرینہ لے آئیں، جس سے آپ ثابت کریں کہ یہاں پہ وہ معنی مراد نہیں ہے جو عرب لیتے ہیں عام طور پہ، یعنی حقیقی معنی مراد نہیں ہے. گویا حقیقت مراد لینے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مجاز ہوتا ہے لیکن تب جب قرینہ ہو، یعنی دلیل ہو آپ کے پاس. ٹھیک ہے. تو الاصل فی الکلام الحقیقہ، یہ سب کے یہاں مسلم ہے کہ کلام میں اصل حقیقت ہے، یعنی سب سے پہلے آپ کلام کو حقیقت پہ معمول کریں گے، نہ کہ مجاز پہ. مجاز دوسرا درجہ. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معلوم المعنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہیں یہ معلوم المعنی ہیں. مختلف اعتبارات سے وہ لے کے آئے، الاصل فی الکلام الحقیقہ، یا مجاز کے لیے قرینہ چاہیے، دلیل چاہیے، یا اصل اور بنیادی معنی یہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ جی اللہ نے عربوں سے ان کی زبان میں اس لیے کلام کیا کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا سمجھا؟ پھر یہ کہ سلف نے کیا سمجھا، پھر وہ صحابہ سے مثالیں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ اسماء و صفات کے کیا معنی بیان کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جن سے گفتگو کی ہے وہ بھی یہی معنی بیان کر رہے ہیں. خیر بہرحال متشابہ الکیفیہ، وہ کہتے ہیں کیفیت ہمارے علم میں نہیں ہے، ید کی کیفیت ہمارے علم میں نہیں ہے، وجہ کی کیفیت ہمارے علم میں نہیں ہے. تو من وجہ غیر معلوم ہے. تو تعطیل میں کیا ہے کہ آپ نے وجہ کا حقیقی معنی اس کا انکار کر دیا جیسے چہرے کا. تمثیل میں کیا آپ نے اس کی مثال بیان کر دی کہ اللہ کا چہرہ ایسی ہے جیسے انسان کا چہرہ. ٹھیک ہے. تحریف میں کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے چہرے سے مراد آپ اللہ کی ذات لے لیں، یہ تحریف ہو جائے گی. یعنی ایک صحیح معنی کا انکار کیا جو اس کا بنیادی معنی تھا چہرے کا، اور پھر آپ نے ایک غلط معنی کا اس بات کر دیا، یعنی اس کے اندر وجہ کے اندر وہ بھی معنی غلط نہیں ہے، ظاہر بات اللہ کی ذات بھی موجود ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وجہ کے اصل معنی نکال کے اس کے اندر وجہ کے اندر آپ نے ذات کا معنی ڈال دیا، یہ تعریف ہے. یعنی لفظ کو اس کے صحیح معنی سے پھیر دیا. تعریف کا مطلب یہی ہوتا ہے. اور چوتھا کیا تھا؟ تکییف، یعنی کیفیت بیان کرنا. وہی بات ہوگی کہ آپ چہرے کی کیفیت بیان کرنا شروع کر دیں کہ ایک ناک ہے، دو آنکھیں ہیں، ہونٹ ہیں. اب بعض ایسے بھی تھے، آپ مقالات اسلامیین پڑھیں ابو الحسن الاشعری کی علیہ الرحمہ، تو انہوں نے اپنے زمانے کے بعد سیکٹ کا ذکر کیا. ایک ان میں سے یہ بھی کہتا تھا کہ بس اللہ تعالیٰ کی داڑھی نہیں ہے، اور ایک آدھ اور چیز کا ذکر کیا، باقی مطلب سب کچھ ثابت ہے. یہ نہیں، کیفیت نہیں. تفویض یہ ہے کہ وجہ اللہ، آپ کہیں یار وجہ اللہ کے معنی اللہ کو پتہ ہے، یہ تفویض ہے، ہمیں نہیں پتہ. نہیں نہیں نہیں
وہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمیں نہیں پتا، وہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں معلوم المعنی متشابہ الکیفیہ، معنی معلوم ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وجہ کا معنی، وہ تفویض والے کہہ رہے ہیں کہ وجہ کا معنی ہمیں نہیں پتا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں جو سلفی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وجہ کا معنی ہمیں پتا ہے، وجہ کا معنی چہرہ ہے. ہاں وہ چہرہ کیسا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، ہاں یہ کہہ رہے ہیں من وجہ معلوم ہے، من وجہ متشابہ ہے. کلی طور پہ یہ کہنا کہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم. ہاں کلی طور پہ یہ کہنا کہ ہمیں نہیں معلوم، وجہ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بھئی دیکھو کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہو نا وجہ کا مطلب ہے قدم نہیں ہے. وہ تعطیل ہو جائے گی پھر یہ کہا جائے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں، وہ اللہ کے سپرد کر دینا، مطلب وہ ایک ڈیفرنٹ اپروچ ہے نا کہ آپ اس کے معنی اللہ کے سپرد کر دیں. ان کو مفوضہ کہتے ہیں، جو کہتے تھے کہ جی اسماء و صفات کے معنی اللہ جانتا ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے. تو اس سے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم یہ بات کہیں گے تو توحید کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. پھر اللہ نے یہ کلام کیوں کیا؟ یعنی اللہ نے اس لیے تو کلام کیا کہ میرے بندوں کو میری معرفت حاصل ہو، تو اس لیے یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے، اس سے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوتا کلام کا. نہیں باقی نہیں، باقیوں کا اپنا، ہر ایک کا اپنا ہے نا، توحید کا اپنا ہے، اپنا ورژن ہے. یہ تو ان کے ہیں نا جنہیں ہم سلفی اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں، جس میں حنابلہ ہیں، محدثین کی جماعت ہے، اور دوسرا حنابلہ. محدثین میں یہ سارے سیاہ ستہ والے آ جاتے ہیں، اور بھی لوگ آ جاتے ہیں. باقی یہ ہے کہ جو تو یہ تھے نا مالکیہ اور شوافے، یہ دونوں اشعری ہیں میجرٹی، اور جو حنفی ہیں یہ ماتریدی ہیں، جو حنبلی ہیں یہ سلفی ہیں، محدثین والی جماعت کا کیا پہلے سے یہی چلا رہا ہے، تقریبا متقدمین میں بھی یہی تھا. مطلب میجرٹی یہی تقسیم رہی ہے، میجرٹی تقسیم یہی رہی ہے کہ اکثر احناف جو ہیں وہ ماتریدی رہے ہیں، کچھ احناف جو ہے وہ اشعری بھی ہیں، جیسے مجدد الفسانی اشعری العقیدہ ہے، ماتریدی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہیں جو احناف جو تفویض کی بھی قائل ہیں، جیسے یہ شیخ سلیم اللہ خان صاحب تھے ہمارے، تو یہ یہی کہتے تھے اصل تفویض ہے، اور سلف کا یہی موقف ہے. تو لیکن میجرٹی کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں کہ میجرٹی جو احناف کی، اچھا کچھ احناف سلفی العقیدہ ہوتے ہیں، ابن ابی الحنفی جو ہیں یہ حنفی ہیں لیکن سلفی العقیدہ ہیں، جن کی عقیدہ تہویہ کی شرح. امام طحاوی بھی سلفی العقیدہ ہیں، بلکہ امام طحاوی نے تو یہ کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف اور امام محمد بھی سلفی العقیدہ ہیں، انہیں تو یہی لکھا ہے. تو خیر یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بعد میں احناف کی میجرٹی یہ ماتریدی ہو گئی. اسی طرح شوافی اور مالکیہ کی جو میجرٹی ہے یہ اشعری ہے. ٹھیک ہے، امام غزالی، امام رازی وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہے نا امام الحرمین یہ اشعری العقیدہ ہیں. اور حنابلہ کی جو اکثریت ہے یہ سلفی ہے، لیکن کچھ حنبلی ایسے ہیں جو سلفی نہیں بھی ہیں، ابن جوزی ہیں، وہ بالکل اور طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. لیکن میجرٹی کے اعتبار سے یہ بات کہی جا سکتی ہے. ہاں محروف مقطعات کا معاملہ اور ہے، ٹھیک ہے، وہ تو حروف ہیں نا، وہ تو حروف ہیں، لفظ نہیں ہے. یہ تو اسماء و صفات کی بات ہے، توحید کی معرفت اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کلام بنایا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی، لفظ ایسے کوئی کہہ دیے اسلام میں وہاں پر نہیں، وجوہات تو وہ بیان کی جاتی ہیں کہ جن حروف سے یہ کلام مرکب ہے تو ان حروف کے تم بھی عالم ہو، تو انہی حروف سے ایسا کلام بنا کے لا کے دکھاؤ. ٹھیک ہے، مختلف وجوہات لوگوں نے بیان کی ہیں، یا یہ بھی وجہ بیان کی ہے کہ عربوں میں یہ رواج تھا. ٹھیک ہے، مشرکین نے اعتراض نہیں کیا. صحیح.
یار مثال تو ویسے اچھی نہیں ہے، اب پتہ نہیں بیان کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال مشابہت بہت رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ جو گائک ہوتے ہیں نا، گانے والے، اب وہ پہلے کیا کرتے ہیں گانے سے پہلے؟ سارے گاما پا دے نی سا، وہ کیا ہے؟ وہ ان کی بنیاد ہے نا، وہ ان کی بنیاد ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ بہت سے آپ دیکھیں گے کہ نعت خواں بھی اور اسی طرح یہ جو گانے والے ہیں اپنے اس کلام سے جو کہ مفہوم ہے، مطلب قابل فہم ہے، سمجھا جانے والا ہے، اس سے پہلے وہ اپنے وہ سر اور اپنی لے اور اس کا محض تعارف کرواتے ہیں۔ مطلب یہ دوسرے فنون میں بھی یہ انداز ہے، کہنے کا مقصد ہے دوسرے فنون میں بھی یہ انداز ہے۔ تو یہ کلام ایک معجزانہ کلام ہے اپنی نثر کے اعتبار سے۔ تو اس میں جو بنیاد ہے وہ بنیاد وہ حروف ہے، لیٹرز ہیں، الفابیٹس، حروف تہجی۔ تو ان کو مختلف ترتیب سے لایا گیا، جیسے وہ دھنیں بناتے ہیں نا مختلف ترتیب سے۔ گانے میں جو ورڈس ہیں وہ جانوروں کی شکل میں لکھی جاتی تھی، جیسے نون ہے اس میں مچھلی کی طرح کا لکھا جاتا تھا، تو اس میں اسی صورت میں سورہ قلم یہ بھی وجہ بعض لوگوں نے بیان کی۔ تو کا ورڈ ہے اس میں موسٹلی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں سانپ کے لیے جو ہے نا وہ عام طور پہ اس طرح۔ یہ بھی وجوہات بیان کی، مختلف وجوہات ہیں، تعبیرات مختلف ہیں۔ تو وہ ہماری بحث مکمل ہوگی، وہ بات سمجھ میں آ گئی وہ والی۔ یہ بنیادی طور پہ جو ہے نا وہ فرق ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ کیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال مفاتیح الغیب خمس، کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں، لا یعلمها الا اللہ، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ لا یعلم ما تغیض الارحام الا اللہ، مادر رحم میں جو کمی بیشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تغیض کا مطلب ہوتا ہے سکڑنا، رحم جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں بھی ایک لفظ ہے، کنسٹرکشن یا اس طرح سے کچھ لفظ ہے، مجھے صحیح طرح سے کانٹریکٹ کرنا ایسے بارہ۔ ولا یعلم ما فی غد الا اللہ، ٹھیک ہے، اور کل کیا ہوگا اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ولا یعلم متی یأتی المطر احد الا اللہ، اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ مطلب وہی اہل علم نے اس کی تشریح میں یہی کہا ہے کہ ظن و تخمین کی بنیاد پہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن 100% کوئی نہیں جانتا۔ اور عموماً یہ جو زیادہ ہوتی ہے نا فارکاسٹنگ، یہ آپ دیکھیں نا جو ایپس وغیرہ میں بھی، یہ ان دنوں میں زیادہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں جو ویسی برسات کا موسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، جن دنوں میں جو بارشوں کا موسم نہیں ہے ان دنوں میں عموماً فارکاسٹ جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، کبھی پوری ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ ہاں، ایکوریسی 100% نہیں ہوتی، اور زیادہ پرسنٹیج اس کی ایکوریسی کی انہی دنوں میں ہوتی ہے جو ویسی بارشوں کا موسم ہوتا ہے۔ ولا تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کون سی زمین میں اس کی وفات ہوگی۔ ولا یعلم متی تقوم الساعة الا اللہ، اور قیامت کب قائم ہوگی اس کو بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یعنی وہ شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، اس کی قسمت، وہ مالدار ہوگا، غنی ہوگا، اس پہ کیا آزمائشیں آئیں گی، کیا نعمتیں اس کو ملیں گی، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ جینڈر کا تو یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جینڈر تو معلوم ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات وہ بھی چھپ جاتی ہے، بچے کی پوزیشن بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ وہ جینڈر معلوم نہیں ہو پاتی۔ کون سا؟ اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ اللہ کی صفت ہے؟ ہم تو اللہ کی صفات کی بات کر رہے ہیں نا،
یہاں پہ اللہ کی کون سی صفت ہے؟ عالم الغیب. ہاں، عالم الغیب کا ہم مجازی معنی نہیں کریں گے. بندے کی صفات کا تو آپ مجازی معنی کر لیں، یعنی ایک صفت اللہ کی ہے اور ایک صفت بندے کی ہے. اللہ کی صفت میں ہم مجازی معنی نہیں کریں گے، یہ بات ہم کر رہے ہیں نا. اللہ عالم الغیب ہے، اس کا مجازی معنی نہیں کریں گے آپ. ہاں، بندہ جو ہے وہ غیب کو جانتا ہے، اس کا آپ مجازی معنی کر لیں گے. مجازی معنی یہ ہے کہ جیسے نبی جو ہے وہ غیب کی صرف وہی باتیں جانتے ہیں جو اللہ نے ان کو بذریعہ وحی بتا دی. تو یہاں ہم بندے کی بات کر رہے ہیں. جو آیت ہے وہاں پہ تو یہ دو ہیں، نذیر اور بشیر کی علامات ہے، ان کا اسلوب فرق ہے. ہاں، آیت میں اسلوب فرق ہے، بالکل صحیح. پانچوں میں اسلوب ہے، وہاں پہ بدلا جائے. اللہ کی طرف سے بدلا گیا، یہ بات ٹھیک ہے. آیت میں انداز فرق ہے، یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے. اللہ کے رسول نے ان دو چیزوں کو بھی ان تین کے ساتھ شمار کر لیا، یعنی ان کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے کہ کچھ ان کے پہلو ایسے ہیں جیسے وہ بارش جو ہے وہ نفع بخش ہوگی کہ نہیں ہوگی. چلو یہ تو معلوم ہو گیا کہ بارش ہوگی، لیکن یہاں پہ بات نفع بخش بارش کی ہو رہی ہے، کیونکہ انسانوں کو امید جو ہے وہ نفع بخش بارش کی ہوتی ہے. سیلابی بارش کو تو کون پسند کرتا ہے؟ تو نفع بخش بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یا اولاد صالح ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو گویا ان پہلوؤں کو رسول اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کر دیا. آیت کے اندر مطلب ان دو کیسز میں جو کچھ چیزیں ہیں ممکن ہوتی ہے اس کا لحاظ. ہاں، آیت میں اس کا ایک عمومی لحاظ کیا گیا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ اوپر دیکھیں نا، وہی آیتیں ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے. أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، اللہ نے اس کو اپنے علم سے اتارا. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور بچہ نہیں جنتی مگر وہ اللہ کے علم میں ہے، یعنی اس کا حمل بھی اور اس کا وضع حمل بھی. إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. تو الظاہر سے مراد کیا؟ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ علما، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے. اور باطن بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ جو ہے وہ ہر چیز کے باطن کا علم اللہ کے پاس ہے. ظاہر کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، وہ جو آتا ہے نا سورہ حدید میں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے باطن ہے. ظاہر کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے. یہ مراد ہے. بعض سلف نے اس کی یہ تعبیر کی ہے، اس سے مراد بھی علم لی ہے. ٹھیک، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم، تو اللہ تعالیٰ کی صفت علم میں کوئی اس کے برابر نہیں. اب معتزلہ نے صفت علم کا بھی انکار کیا، صرف اس بنیاد پہ کہ انسان کے پاس بھی صفت علم ہے، اللہ کے پاس بھی ہے. اس بنیاد پہ انکار کرتے، مشابہت ہو جائے گی. وہ پھر زیادہ ایبسٹریکشن میں چلے جاتے ہیں نا، زیادہ ایبسٹریکشن میں چلے جاتے ہیں. یہ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو کچھ چیزوں کا انکار کیا. وہ جس طرح سے وحدت الوجود والے پرتے اتارتے ہیں، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک جو ہے نا وہ پیاز لیں اور اس کی پرتیں اتارتے جائیں. جب ساری پرتیں آپ نے اتار دی نا، تو اب وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو ساری پرتیں اتارنے کے بعد باقی بچا ہے نا، یہ پیاز ہے. تو خدا کے ساتھ بھی وہ یہی کام کرتے ہیں. واقعتاً نہیں سمجھ میں آتا، یہ تاثر بالکل ٹھیک ہے، واقعتاً وہ خدا نہیں آتا. دیکھیں بہرحال کچھ جو ہے نا ہمارے ہاں بحث ہے، یہ بحث اگرچہ گہری بحث ہے. سلفی حضرات بھی بعض اوقات جو ہے نا تعویل کی طرف چلے گئے، جیسے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو.
تو یہ جو صفت میت ہے، اس صفت میت کے بارے میں عام طور پہ جو ہمارے سلفی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ میت علمی ہے، کیونکہ کانٹیکس میں جو ہے وہ علم کا تذکرہ ہے. یہ بھی تعویل ہے، میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے، سلفیوں کو کم از کم نہیں کرنی چاہیے. جب آپ کے یہاں ایک اصول طے پا گیا، ٹھیک ہے، دوسروں کا آپ رد ہی اسی اصول کی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ وہ تعویلیں کرتے ہیں. خود آپ اگر ایک مقام پہ بھی کریں گے تو وہ آپ اپنے اصول پہ نہیں کھڑے. اور وہی وجہ یہاں انہوں نے بھی توحید ہی وجہ بیان کی ہے، معتزلہ نے بھی توحید کی وجہ سے تعویلیں کی ہیں. انہوں نے بھی یہاں پہ جی صفت میت ثابت ہوگی تو وہ اصل میں وحدت الوجود ثابت ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ڈمکان ہو جائے گا. یار مطلب چھوڑ دو اب اس کو. معتزلہ نے بھی تو ان کا بھی مقصد یہی تھا. صفت میت کی تعویل نہیں کرنی چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وجود کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے. بالکل یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس کا علم تمہارے ساتھ ہے. ہوا سے مراد اس کا علم کہاں سے آ گیا؟ وہ تو کہہ رہا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے. پھر بھی کیسے پھنس جائیں گے؟ وجود سے مراد اللہ کی ذات ہے، یعنی ہم کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی میت ذاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے. زیادہ نہیں کھولیں گے. ہاں زیادہ اس کے اوپر آپ ایک لفظ کا اضافہ اور کر سکتے ہیں، وہ بھی نصوص سے ثابت ہے کہ اللہ کی جو میت ہے وہ ذاتی ہے اور فوقی ہے، یعنی اوپر کی جہت سے. کیونکہ ثم استوى علی العرش کی جو نصوص ہیں نا وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ عرش پہ مستوی ہے. تو عرش پہ ہوتے ہوئے وہ ذات کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے، یعنی اس کی میت جو ہے وہ فوقی ہے، لیکن ہے ذاتی، علمی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ عرش پہ، اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے، یہ تو تم تعویل کر رہے ہو. اللہ نے تو کہا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی ذات تمہارے ساتھ ہے. یہی بات کرتی جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ ذات اور علم کو کھولا ہی نہ جائے تو بات تو تب بھی ٹھیک ہے، اس کو کھولنے کی ضرورت کیا پیش ہے؟ کیا اگر یہی بات کرتی جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو ذات اور علم کی جو ایک چیز ہے. دیکھیں اصل بات یہ، جب ہم یہ کہیں گے اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کسی کے ذہن میں آئے گا کہ علم تمہارے ساتھ ہے؟ یہ تو آ سکتا ہے کہ ذات تمہارے ساتھ ہے، یہ تو نہیں آئے گا کہ علم تمہارے ساتھ ہے. تو اس لیے اگر صرف یہ کہہ دینا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تو وہ کا مطلب کوئی علم تھوڑا کرتا ہے کہ اس کا علم تمہارے ساتھ ہے. وہ کا مطلب وہ ہوتا ہے. میں آپ کو جو صفات ہیں وہ خود کرتے ہیں علم کے لحاظ سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہر وقت ساتھ ہیں تو پھر جو تہجد کے وقت میں وہ جو رسول ہے اسماعیل دنیا پہ ہونا اور اس طرح سے، اور پھر یہ کہ فرشتے لے کے آئیں گے اللہ کے عرش کو، وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے صفات کو بیان کر دیا، ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم نے اس پہ ایمان لانا ہے، نہ کہ اس کی تعویل کرنی ہے، نہ کہ اس میں جمع کرنی ہے. باقی لوگ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں، اعتراضات پیدا کر کے جمع کر رہے ہیں. آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس میں تطبیق ممکن ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو 5 آپ نے اصول بتائے ہیں ان کو دیکھنے میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ محدثین نے ان اصولوں کو لوگوں کی جو رجحان ہے، جو ڈیٹیلز میں گئے ہیں، ان سے روکنے کے لیے یہ ہاں، ان سے روکنے کے لیے بالکل صحیح ہے. جتنا ڈیٹیل میں گھسیں گے اتنا کہیں نہ کہیں جا کے تو ایک علیحدہ بالکل صحیح بات بنا دیں گے، جس کی وجہ سے آپ اصل تو سے ہٹ جائیں گے. مطلب ان اصولوں کے ذریعے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ اس معاملہ پیچیدہ ہے، اس کو زیادہ مت کھولیں، جس طرح ہے اس کو اس طرح ہی رکھیں اور بس گاڑی آگے چلیں. ایسے ہی. کس کس کی جو آپ کی تصدیق ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جائیں گے اور یہ کس میں دنیا کی تنظیم. اچھا اب پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ نا
ہاں چاند والی مثال اچھی مثال ہے. عقیدہ واسطیہ میں غالباً وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں چلا اور چاند میرے ساتھ تھا، ٹھیک ہے، تو اب وہ یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ سے مراد میری بغل میں تھا، ایسا مراد وہ آسمانوں پہ ہوتے ہوئے میرے ساتھ. عرب محاورے کے اعتبار سے یہ کہنا درست ہے کہ میں چلا اور چاند میرے ساتھ تھا، ٹھیک ہے. دنیا میں میں جہاں گیا تو سورج میرے ساتھ تھا. تو یعنی میت جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور فوقی بھی ہو سکتی ہے. اس اعتبار سے وہ چاند اوپر تلے بھی آ جاتا ہے. اب بات سمجھ نہیں، وہ بات ٹھیک ہے. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمثیل فلا تضربوا للہ الامثال. اچھا اس میں بات ٹھیک ہے، ایک اعتبار سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب پھر آپ کہیں گے اب میں جو بات کرنے والا ہوں کہ یہ تعویل ہے، تو وہ مثال میں پھر فرق کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک ہے اللہ کے لیے مثال بیان کرنا اور ایک ہے بات کو سمجھنے کے لیے مثال بیان کرنا، ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں دونوں میں فرق ہے. ایک ہے کہ اللہ کی صفت کو جو ہے وہ مطلب اس کے لیے تمثیل، کہ اللہ کی صفت کو کسی جو ہے وہ دوسری کی صفت کے ساتھ جو ہے وہ بطور مثال بیان کرنا مخلوق کی صفت کے ساتھ. اور ایک یہ ہے کہ ویسی بات سمجھنے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ بھی مثالیں بیان کرتے ہیں توحید کو بیان کرنے کے لیے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے توحید کو سمجھانے کے لیے کہ ایک غلام ایسا ہے فلاں فلاں یہ ہوا. تو توحید کی معرفت میں بندوں کی مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں جبکہ مشابہت جو ہے وہ مقصود نہ ہو اللہ کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں. ہاں یہ بھی غلط ہے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. دیکھیں صفت میت میں اور ہر جگہ اللہ کے موجود ہونے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ہر جگہ موجود ہوں، یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جہاں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. ہاں مکان ہمارا ہوگا. جب ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو پھر اس پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس جگہ کو میں نے گھیرا ہوا ہے یا آپ نے گھیرا ہوا ہے یا جہاں یہ میز کرسی ہے کیا اس جگہ بھی اللہ ہے؟ اگر اس جگہ بھی اللہ ہے تو ایک جگہ پہ دو وجود ہو گئے اور یہ سب وجود اللہ کے وجود میں شامل ہیں. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب پھر وہی والا عقیدہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سب خدا ہے. تو یہ کہنا درست نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، یہ جملہ ٹھیک ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. جو ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہے نا، یا اس کے وجود نے اس جگہ کو نہیں گھیرا ہوا جس جگہ کو ہمارے وجود نے گھیرا ہوا. اچھا اس سے دوسروں نے اور سوال پیدا کر دیا، پھر تو آپ نے خدا کو لمیٹڈ کر دیا. یہ اور بات ہے کہ خدا مکان کا حصہ ہے ہی نہیں آپ اس کو مکان میں لے کے آ رہے ہیں. آپ تو اسپیس میں ہیں نا، مکان میں ہیں، وہ تو مکان سے مابرا ہے. تو یہ کہنا وہ یہ جو اعتراض پیدا کرتے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں خدا یہاں پہ بھی نہیں ہے جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں پہ بھی نہیں ہے تو پھر گویا کہ خدا محدود ہو گیا. خدا اصل میں مکان کا حصہ ہے ہی نہیں. یہ بحث ہی غلط ہے جو انہوں نے پیدا کی. وہ مکان سے ماورا ہے، زمان و مکان سے ماورا ہے، ٹائم اینڈ اسپیس سے. ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا، اور ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ ہم صفاتی نام سے لے کر کے ہمارے ذہنوں میں معرفت اور اس میں کیا درمیانی رستہ کیا ہے؟ درمیانی رستہ کیا ہے؟ معرفت بھی حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ذہن میں سما ہو نہیں سکتی، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. وہی معلوم المعنی متشابہ الکیفیہ، معنی کا بھی انکار کر دیں گے نا پھر خدا سمجھ ہی نہیں آئے گا. ایک عجیب قسم کی گتھی بن جائے گی جس کو آپ سلجھا ہی نہیں سکتے.
یعنی یہ قرآن مجید کے تمام الفاظ بے معنی ہو جائیں گے، میننگ لیس ہو جائیں گے اگر آپ اس کے معنی کا ہی انکار کر دیں گے۔ اور جب آپ اس کے مجازی معنی اس بات کرتے رہیں گے، پھر بھی خدا کیسے ثابت ہوگا؟ خدا کی معرفت تو نہیں ہو رہی، مجاز کی معرفت ہو رہی ہے۔ مجازی معنی کا مطلب یہی ہے نا، مجاز کی معرفت ہو رہی ہے، خدا کی حقیقت نہیں معلوم ہو رہی۔ اب بات سمجھیں، مجاز تو خدا کی حقیقت نہیں ہے نا، مجازی معنی خدا کی حقیقت نہیں ہے، مجاز تو مجاز ہے، ہاں حقیقی معنی خدا کی حقیقت ہے۔ تو خدا کی مجازی معرفت تو معرفت ہے ہی نہیں، کیونکہ مجاز تو کسی شے کی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو کسی شے کی حقیقت جو ہے اس کی معرفت اصل میں یہ اس شے کی معرفت ہے، اور وہ تبھی حاصل ہوگی جب آپ حقیقی معنی کا اس بات کریں گے، اس کے اصل معنی کا، بنیادی معنی کا، لغوی معنی کا، ریئل میننگ کا۔ ہاں اس میں لیکن آپ کو ایک قید لگانی پڑے گی، متشابہ الکیفیت، کیفیت متشابہ۔ بس جتنا بتا دیا وہاں پہ سٹاپ، اس سے آگے وہ جو امام مالک نے کہا تھا نا، کسی نے پوچھا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، تو امام مالک نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر کہا کہ ہاں الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا یہ معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت ہمیں نہیں پتہ، والسؤال عنہ بدعہ۔ اب اس کے بعد اگر تم نے سوال کیا نا تو بدعی ہے، بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ امام مالک نے کہا کہ اس کو اٹھا دو، مجلس سے اٹھا دو، اس کے بعد سوال کرنے والا وہ بدعی ہے، یعنی وہ پھر اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ جو آج جتنے بھی یہ صفاتی میں اکثر سیکٹ بنتے ہیں، مطلب یہ کام محدثین دور میں انہوں نے بھی تو کوشش کی ہوگی نا ان کو ماننے، لیکن انہوں نے اس وقت اس چیز کا فیصلہ کر لیا کہ آپ جس طرح بھی گزریں گے تو آپ صحیح جو ایک لائن آف پانچ سے ڈائیورٹ کر دیں گے، تو انہوں نے وہیں پہ بریک لگا دی کہ آپ اس کو ایکسپلینیشن میں۔ اب دیکھیں نا، اصل میں دوسروں نے اعتراض یہ کیا، انہوں نے کہا جی جب آپ نے مان لیا کہ اللہ کا چہرہ ہے، لغوی معنی مان لیا، تو اب دنیا میں تو اب ظاہری بات ہے کہ چہرے کا مطلب کیا ہوتا ہے، منہ بھی ہے، دانت بھی ہے، زبان بھی ہے، تو آپ ان سب چیزوں کا اللہ کے لیے اس بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی ہمیں اس سے کنسرن ہی نہیں، ہم نے تو یہ بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو کنسرن ہو کہ نہ ہو، اس بات کو ماننے کا لازم نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی تم لازم مانا چھوڑو، جب ہم اس کا اس بات ہی نہیں کر رہے تو تم ہمارے کھاتے میں وہ کیوں ڈال رہے ہو؟ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ معنی نہ نکالنا، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ اچھا وہ باقاعدہ لکھتے تھے، انکار کرتے تھے، یہ اصل میں جھگڑا رہا ہے۔ تو یہ بات اہم ہے، یہ بات اہم ہے کہ وہ جب کہتے ہیں متشابہ الکیفیہ، تو وہ کہتے ہیں یار یہ جتنے ہمارے کھاتے میں تم معنی ڈالو گے نا، ہمارا تو اصول ہی یہی ہے کہ جو چیز ثابت ہو گئی، جتنی ثابت ہو گئی وہاں ٹھہر جاؤ، بس اس سے آگے ایک لفظ نہ بات کرو، اس کے آگے ایک لفظ کہنا یہ بدعت ہے، اور یہ شخص بھی بدعی ہے۔ ہاں جو آ گئی ہے اس پہ ہم ایمان بھی لاتے ہیں، اس کا معنی بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی بھی کیفیت میں نہیں جاتے، کیونکہ اس کی کیفیت بیان کرنا بھی اس پہ لفظ کا اضافہ ہے، اور اضافہ جو ہے وہ بغیر سند کے ثابت نہیں ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کی نسبت ہوگی نا کیفیت کی، کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے ہے، تو وہ سند سے آپ کو کیفیت بھی ثابت کرنی پڑے گی، وہ سند آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، تو جتنا بتا دیا وہ ٹھیک ہے۔ اور وہ جو بتایا ہے اس میں بھی آپ لغوی معنی کا اجرا کر رہے ہیں، لغوی معنی جاری کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لغت عرب میں کلام کیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا کہ بھئی قرآن عربی میں اس لیے نازل ہوا تاکہ تم سمجھو۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے اس کو اس طرح سے سمجھا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پہ کوشچن نہیں اٹھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے حدیثیں آ رہی ہیں کہ جو صفات آئی تھیں اللہ کے رسول نے بھی ان کو واضح کیا، اسی طرح سے جاری کیا۔ یعنی اگر ہاتھوں کا ذکر آ گیا تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ جی آگے حدیث آ رہی ہے کہ ابن آدم کے جو دل ہیں وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کا بھی اس بات کر دیا۔ یعنی اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح اس طرح سے کی کہ اس کے لغوی معنی کا اس بات ہوتا چلا گیا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اگر اس کی حقیقت مراد نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح اس طرح سے نہ کرتے کہ ہاتھ کے بعد انگلیوں کا تذکرہ کرتے، یا ید کے اوپر جو ہے وہ قدم کا اس بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم کا بھی اس بات کیا ہے
جہنم میں قدم رکھنا، اللہ تعالیٰ جہنم میں قدم رکھیں گے، وہ آگے صحیح بخاری کی روایت آ رہی ہے. تو یہ بات ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. ہاں اس میں نہیں، پھر وہی بات ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ اس میں فرق کریں، یہ بنیادی چیز جو ہے نا، اس میں فرق کریں. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات، یہ قاعدہ اسماء و صفات میں وہ جاری کرتے ہیں کہ اسماء و صفات میں مجاز نہیں ہے. باقی جو چیزیں ہیں ان میں مجاز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت آپ حاصل کر رہے ہیں بذریعہ اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں اپنے اسماء کے ذریعے، اپنی صفات کے ذریعے، وہاں مجاز جاری نہ کریں. وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلیاں نہیں بجھوائے گا، اپنی ذات کا جب تعارف کروائے گا نا تو مجاز کے رستے نہیں کروائے گا، حقیقت کے رستے کروائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری حقیقت میرے بندوں پہ منکشف ہو، اگرچہ وہ من کل الوجوہ نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں متشابہ الکیفیہ، لیکن من وجہ ہو سکتی ہے، اللہ کی حقیقت منکشف ہو سکتی ہے. ورنہ تو ایسا خدا ہے، آپ ایسے خدا کی عبادت کریں جسے آپ جانتے ہی نہیں، یعنی جس کے بارے میں آپ کا آخری قول ہوگا لا ادری. لا ادریہ تو نہ بنے. وہ یہ کہتے ہیں سر. تو یہ پورا ایک مقدمہ ہے ان کا توحید کے باب میں. ہاں ابن تیمیہ بیسیکلی تو اس میں امام احمد بن حنبل کو سلفی اسکول آف تھاٹ کا بانی امام احمد بن حنبل کو سمجھا جاتا ہے. ابن تیمیہ چونکہ حنبلی نسبت رکھتے تھے تو پھر انہوں نے اس کو یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت ایک سسٹمائز کی ہے، آرگنائز کی ہے، اس نقطۂ نظر کو، اس نیریٹو کو بہت منظم انداز میں پیش کی. لیکن یہ ہے کہ عام محدثین کے ہاں وہ آپ کو مل جاتا ہے. 20 کتابیں میں نے ان کے حوالے دیے ہیں اپنی کتاب میں، وجود باری تعالیٰ کا جو لاسٹ چیپٹر ہے. ہاں لوازم کو نہیں اون کرتے ہوئے کیا اصل میں آپ اس کو یوں بھی سمجھیں، اگر تھوڑا سا ہم اور گہرائی میں جائیں نا، ایک ہے وجہ اور ایک ہے وجہ الانسان اور ایک ہے وجہ الفرض. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ دونوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے وجہ الفرض وجہ الانسان، لیکن دونوں کے وجہ میں فرق ہے نا. لیکن جب وجہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وجہ ہی ہوتا ہے، ذات کا اگلا حصہ، مقدم حصہ. ٹھیک ہے، لیکن وجہ میں فرق ہوگا. اس وجہ کی نسبت آپ کسی جو ہے وہ چڑیا کی طرف کریں گے تو وہ بالکل اور ہو جائے گا، اسی وجہ کی نسبت گھوڑے کی طرف کریں گے تو اور ہو جائے گا، انسان کی طرف کریں گے تو اور ہو جائے گا. تو اس لیے وجہ اللہ، ہم متشابہ الکیفیہ، وجہ کا معنی معلوم ہے. اب اس پہ آ جاتے ہیں. جو بھی ہوگا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جسم ہوگا. اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ نے اس پہ تفصیلی بحث کی ہے مجموع الفتاوی میں. وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ جسم سے تمہاری مراد کیا. ٹھیک ہے، ہم جسم کا اس بات کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، مجسمہ نہیں ہیں. جیسے ابھی بات آئی نا، ابو الحسن اشعری علیہ رحمہ نے کہا کہ بعض ایسے بھی تھے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بس داڑھی اور شرمگاہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. معاذ اللہ، اس طرح سے بھی لوگوں نے بیان کیا. پھر روافظ میں کچھ ایسے تھے، اور صوفیاء میں، غالی صوفیاء میں کچھ ایسے تھے جو اللہ کو مجسم مانتے تھے، جسم مانتے تھے. ابن تیمیہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نہیں ہے. ہاں اگر تم تفصیل میں جا کے ہم سے کہو گے تو
بھئی جسم کے بارے میں تمہارا کیا نقطہ نظر ہے، تو ہم تم سے یہ پوچھیں گے کہ جسم سے تمہاری مراد کیا؟ اگر جسم سے مراد تمہاری وجود اور ذات ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا وجود بھی ہے، اس کی ذات بھی ہے۔ اور اگر جسم سے مراد تمہاری گوشت پوشت ہڈیاں اور خون، ٹھیک ہے، شریانیں اور وریدیں ہیں، تو ہم ایسے جسم کے قائل نہیں ہیں۔ تو جسم سے مراد اگر ذات ہے تو ٹھیک ہے، یعنی وہ بالکل ایبسٹریکشن میں نہیں بات کو چھوڑے، وجہ کس کا ہے؟ ذات کا ہے، وہ اس طرح سے کہہ دیں گے۔ وجہ کس کا ہے؟ وجود کا ہے۔ جسم کا لفظ نہیں بولیں گے لیکن ذات کا لفظ بول لیں گے، وجود کا لفظ بول لیں گے۔ کس کے؟ نہیں، جسم کا حقیقی معنی یہ نہیں ہے مطلب کہ گوشت پوشت کا بنا ہوا، وہ یہی بات تو کرتے ہیں۔ جسم کا معنی ہے نفس، وجود، ذات، ٹھیک ہے، یہ اس کا بنیادی معنی ہے۔ باقی ہر چیز کا جسم اپنا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جسم تو اس کا بھی ہے نا، جسم نامی، یہ اس کو کہا جاتا ہے نا اپنا پودے کو۔ پودا تو گوشت پوشت سے نہیں بنا ہوا۔ جسم سے مراد وجود ہے۔ وہ اضافی معنی ہم جتنے مرضی داخل کر لیں، یعنی ایک ہوتا ہے بنیادی معنی، ہاں وہ مکان میں ہے یا وہ طول عرض اس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جسم وہ ہوتا ہے جو 3 ڈائمینشنل ہو، مثال کے طور پہ، یہ اضافی معنی ہے۔ اصل چیز تو اس کا وجود ہے، اصل چیز اس کا وجود ہے۔ یہ تو خیر بعد میں پیدا ہوئی ہیں، بعد میں پیدا ہوئی ہیں، ہاں ظاہری بات ہے ان کے، ہاں یہی بات ہے، ان کے کرنے کے اور بہت سے کام تھے، وہ تو اسلامی ریاست کی ایکسٹینشن میں لگے ہوئے تھے۔ اصل میں یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، ہم نہیں چھیڑتے، وہ چھیڑ دیتے ہیں ہمیں، جب وہ ہمیں چھیڑ دیتے ہیں تو ہم چھڑ جاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ بھی معتزلہ نے چھیڑی ہے نا یہ باتیں سب سے پہلے، یعنی سوری یہ اس نے جہمیہ نے، پھر معتزلہ نے، پھر جواب میں ان کو میدان میں آنا پڑا، ایک جوابی بیانیہ دینا پڑا، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو ابتداً تو یہ محدثین نے باتیں نہیں چھیڑی، وہ اس کے خلاف تھے، یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں، یہ سلف کا انداز یہ نہیں تھا۔ وہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیا صحابہ ایسی باتیں کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے، نہ تابعین نے کی، لیکن بعد میں آنے والوں نے کی، جب کر دی لوگوں میں پھیل گئیں۔ اب ظاہری بات ہے آپ نے اب اس پہ تو کوئی اپنا بیان دینا ہے تاکہ لوگ گمراہی سے بچ سکیں، یہ انداز ہے۔ انسان کو بھیج کے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اب بات ختم ہو گئی، اور آگے اس میں وجود اور اتنی لمبی بحث۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔